اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الشقاق اور آیت پارٹ 2 پڑھ رہے ہیں۔ ہم آیت پڑھ رہے تھے، یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو مشقت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، سخت مشقت، اور پھر تو نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ وہی بتا رہا تھا کہ ہم ساری زندگی مشقت میں گزرتی ہے ہماری، لیکن ایک انسان ساری زندگی مشقت میں گزار کے اینڈ میں اسے اس کا کوئی صلہ نہیں ملتا، بلکہ اپنے لیے وہ جہنم خرید لیتا ہے۔ اور ایک بندہ مشقت کرتا ہے اتنی ہی جتنی دوسرے نے کی تھی، لیکن اپنے اعمال کے بدلے وہ جنت خرید لیتا ہے۔ تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہماری خواہشات کا جو لامتناہی سلسلہ ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا، اس میں بھی ہم رک کے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس کے بعد کیا ہے۔ تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فردر ایکسپلین بھی کیا ہے مزید۔ فَأَمَّا پس بہرحال من وہ جو اوتیا جس کو دی گئی، یہ پیسیو ہے، پیسیوائز، یہ سمپل ہے، اکریمہ کی مطلب اوتیا دی گئی، کتابہ اس کی کتاب، اس کا اعمال نامہ، بیمینہ ہی اس کے دائیں ہاتھ میں، یمین کا مطلب ہوتا ہے دائیں طرف یا دائیں ہاتھ میں۔ تو جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فسوف پس ان قریب، یحاسبو، حاسبہ یحاسبو کا مطلب ہوتا ہے حساب لینا، یحاسبو اس کا حساب لیا جائے گا، حساب یسیرا بہت آسان حساب۔ تو ان قریب اس کا بہت آسان حساب لیا جائے گا۔ اس سے متعلق علماء کی رائے میں اختلاف ہے، لیکن یہ بات ہے کہ آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اس کو تمام اس کے اعمال نامے میں اس کے نیکیاں اور گناہ دکھائی جائیں گی، جیسے ہے نا کہ فَأَمَّا مَن، نہیں بلکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بھی جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو یعنی تمام اعمال نامے میں جو بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہوگی وہ اسے دکھا دی جائے گی، لیکن اس کا پھر جو مومن ہوگا جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اسے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، اس کے یعنی حساب میں آسانی کر دی جائے گی سوال جواب میں، اور اسے بخش دیا جائے گا۔ یہ وَيَنْقَلِبُ انقلب ينقلب انقلبن کا مطلب ہوتا ہے، یا انقلابن کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا۔ تو انقلاب ہوتا بھی وہی ہے کہ کسی جگہ پہ انقلاب لانا، یعنی اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دینا، جو بعد میں تبدیل ہو کے کچھ اور بن چکا ہے اس کو واپسی پہلی حالت میں لے کر جانا، اس کو بھی انقلاب کہا جاتا ہے۔ وَيَنْقَلِبُ اور وہ لوٹے گا، إِلَىٰ أَهْلِهِ اپنے اہل، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا مسرور خوش و خرم، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش و خرم لوٹے گا۔ اس سے متعلق بھی علماء کی یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نیک بندہ جس نے دنیا میں اپنی اولاد کی تربیت کا، اسلامی لحاظ سے اخلاقی تربیت کا، ان کے دین کا خیال رکھا ہوگا، تو قیامت کے دن اگر اس کے جو احباب ہیں اگر وہ کم درجے میں بھی ہوں گے جنت میں، تو ان کا درجہ بڑھا کے ان کو ایک ہی درجے میں کر دیا جائے گا، تاکہ یہ صحیح سے خوش و خرم رہ سکیں، صحیح سے آگے مطلب انجوائے کر سکیں یہ چیز۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جس نے اپنی زندگی میں تربیت، اچھی تربیت کی کوشش کی ہو، کیونکہ اولاد کے لیے اس سے بڑی کیا کہتے ہیں اسے احسان، ان کے لیے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے کہ ان کی آخرت کی فکر کی جائے۔ دنیا میں تو ہم ان کی بھلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے جناب حرام خوریوں تک چلے جاتے ہیں، رشوت لینا یا اور طرح کے دو نمبر ذرائع سے کمانا پیسے تاکہ اولاد کو اچھی سہولیات دی جا سکے، لیکن اس چکر میں ان کی آخرت تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کے بھی اور اپنے بھی۔ تو ان بچوں کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے ان کی محبت، اگر ان کے لیے تمہارے دل میں محبت ہے تو بہترین یہی ہے کہ ان کی عاقبت کی فکر کرو، تو وہ ہے کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش و خرم لوٹے گا۔ وَأَمَّا پس بہرحال من اوتیا جسے دی گئی، کتابہ اس کا اعمال نامہ، وراء ظہرہ اس کے پشت کے پیچھے سے، وراء کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، ما وراء وہ جو پیچھے ہو، یعنی جو ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، جو ہماری سمجھ سے باہر ہو۔ ظہر کہتے ہیں کمر کو، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، ظہر۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ جس کو اس کا اعمال نامہ کمر کے پیچھے سے دیا گیا۔ کمر کے پیچھے سے دینے سے مراد ہے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے نا مجرموں کے،
تو اس پیچھے جس کی وجہ سے ان کو عمالہ پچھلے ہاتھوں میں دیا جائے گا، تو وہ یا دائیں بائیں ہاتھ میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ فسوف یدعو صبورا، فاکم سوف ان قریب، یدعو وہ پکارے گا، صبورا موت کو، ان قریب موت کو پکارے گا۔ اور اسی سے متعلق آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمائی ہے، لا تدعوا اليوم صبورا واحدا، اب جب تمہیں جہنم میں ڈالا جا چکا ہے، لا تدعوا اليوم صبورا واحدا، آج ایک موت کو نہ پکارو، ودعوا صبورا کثیرا، بلکہ رج کی جتنی موتوں کو چاہو پکارو۔ تو یہ ہے ایک موت نہیں، کیونکہ جہنم کا سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ اس میں موت نہیں آئے گی، ہمیں جو بھی تکلیف یا پریشانیاں برداشت کرنی پڑیں گی وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم ختم۔ دنیا میں تو یہی ہے نا، کوئی انسان آپ کو ٹارچر کرے، آپ کے اوپر تشدد کرے، اتنا ہی کر سکتا ہے کہ آپ کی موت تک، اس کے بعد آپ مر جاؤ گے اور تشدد کا سارا درد اور تکلیف ختم۔ لیکن وہاں پہ تشدد ہوگا، سخت تکلیف برداشت کرو گے، پھر آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر تشدد ہوگا، پھر سخت تکلیف برداشت کرو گے، پھر آپ ویسے کے ویسے صحیح ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو ہے نا، موت نہ آنا، کبھی موت نہ آنا، لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اس میں کبھی نہ موت ہوگی اور نہ ہی وہ کوئی زندگی ہوگی۔ فسوف یدعو صبورا، تو ان قریب وہ موت کو پکارے گا۔ دعوا یدعو، جس کو یدعو پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب پکارنا یا دعوت دینا۔ تو آیت نمبر 11 تک کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔